مجلس کے آداب کا خوب خیال رکھا کریں۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ لوگوں کے پیشوا ہیں آپ، مستقبل کے لوگوں نے آپ کو کاپی کرنا ہے۔ کوئی ایسی حرکت مجلس کے آداب کے خلاف، حضور کی سنت کے خلاف ہو، اس سے قطعی طور پر اجتناب کیا کریں، اور اس کے لیے آپ کو کسی کے کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ ایسا کر لیں۔ یہ چیزیں خود سے، اخلاق کی جو تعریف ہے نا، جو بغیر کسی بناوٹ کے چیزیں آپ سے سرزد ہوتی ہیں، وہی آپ کا اخلاق ہے۔ آپ اگر استاد کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کی گفتگو یا لوگوں کی باتوں کی ڈر کی وجہ سے بناوٹی طور پہ رہتے ہیں، یہ آپ کا اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق وہ ہے جو چلتے پھرتے آپ کی شخصیت سے قدرتی طور پہ صادر ہو۔ لہٰذا اپنے آپ کو اتنا خوبصورت، اچھا اور کردار وائی سونا بنائیں کہ کوئی غلط چیز آپ سے سرزد ہی نہ ہو، کسی کے سامنے آپ کو بناوٹ کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ بسا اوقات آپ مجالس میں دیکھتے ہیں لوگ باتیں کرنے کے لیے نہ پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یار فلاں بندے کے خلاف میں بات کر رہا ہوں، اس کا کوئی جاننے والا تو نہیں بیٹھا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ تحت شعور میں اصل میں وہ خرابی ہوتی ہے جو موقع ملتے ہی انسان جس کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، مجلس کے آداب۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ چیزیں سکھاتے تھے کہ پھر وہ جس طرح باقی چیزیں ان کی زندگی کا حصہ تھیں، جیسے خوراک ہے جس کے بغیر انسانی جسم نشو و نما نہیں پا سکتا، وہ تربیت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے خون میں شامل ہوتی تھی۔ تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ قیامت کا دن دیکھیں حضور نے طے فرما دیا، متعین فرما دیا، ٹھیک ہے نا، جمعے کا دن ہوگا، اور کچھ روایات ہیں جن میں ہے کہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، اور لیکن آقا علیہ السلام نے سن نہیں بتایا۔ وہ آپ جب بڑے درجوں میں جائیں گے اور کتب احادیث پڑھیں گے، اس میں کتاب الفتن کے نام سے چیپٹرز ہیں، آج بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں اشارے ہیں۔ مطلب کچھ عرصہ پہلے شیخ الاسلام نے علامات قیامت، آمد امام مہدی علیہ السلام پہ جو خطاب فرمایا تھا، وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے، سیریز آپ یوٹیوب پہ ان کو سن سکتے ہیں۔ 3 سے 4 خطابات ہیں شیخ الاسلام کے جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میں سے ہر دین کا طالب علم ان کو سنے۔ سب سے پہلے دفاع شیخین کریمین، جو حضرت فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی شان میں آپ نے سلسلہ وار روافض کی طرف سے جو اعتراض کیے جاتے تھے، ان کا خوبصورت اور علمی انداز میں ایسا رد کیا ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی صاحب جو سپاہ صحابہ کے بانی تھے، میں نے ان کے بیٹے کی زبانی، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، جب جھنگ میں پچھلے سال یا اس سے 1 سال پہلے قرآن کی انسائکلوپیڈیا کی اوپننگ سرمنی تھی یا اس کی افتتاحی تقریب تھی، تو وہ سٹیج پہ تشریف لائے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جو کام روافض کے خلاف شیخ الاسلام نے کیا ہے، ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا خطاب ہے آپ کے ہیں دورہ صحیح بخاری، جو آپ نے برمنگھم میں 2006 میں کروایا تھا۔ بخاری شریف کے نام پہ جس طرح قوم کو پاگل بنایا جاتا ہے، بات بات پہ بخاری شریف دکھائیں، بخاری شریف میں دکھائیں، وہ ایسا رد بلیغ ہے ان بخاری شریف کے ٹھیکیداروں کا کہ جنہوں نے بخاری کے علاوہ دیگر احادیث کو معاذ اللہ دین سمجھنا ہی گوارا نہیں کیا، حضور کے فرمودات سمجھنا گوارا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا ہے یہ آمد امام مہدی علیہ السلام پہ جو سیریز ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا میرے ذہن میں اس کا ٹاپک نہیں آ رہا، لیکن وہ اصول حدیث پر ہے۔ اب یہ جو 8 جلدیں آئی ہیں نا انسائکلوپیڈیا کی، اس کی مقدمے کے طور پر، اس کو اگر آپ اردو زبان میں سننا چاہتے ہیں، انگلیوں پہ یاد کر لیں، تو ان کے دروس سے میں نے کچھ چیزیں لے کے نا، وہ میں نے نوٹس بنائے تھے، کمپوزنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ
آپ میں سے اصول حدیث کسی کا شروع ہوا یا اگلے سال ہے؟ مقدمہ مشکات ہے یا تو وہ اس سے پہلے نا وہ 120-25 صفحات پہ میں نے نوٹس بنائے تھے، وہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوں گے. تو یہ سنیں، اس سے نا بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے، آپ نے جو احادیث ایسی پڑھی ہے جس میں کوئی ہزارہ سال کا ایسٹیمیٹ لگا کے دیا، لیکن وہ حتمی نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم جو ہے وہ حتمی طور پر مجھے بتانے کی اجازت نہیں مرحمت فرمائی، لہٰذا اس کی نشانیاں ہیں. تو ایک یہ ہے کہ دین کا جو علم ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، دین کا علم. اب اس کے دو معنی و مطالب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے یہی کہ جو ہمارے معاشرے میں دین کے ساتھ ہو رہا ہے، لوگوں کی توجہ دین سے ہٹ چکی ہے، مسجدیں خالی ہو چکی، مکاتب خالی ہو چکے، مدارس خالی ہو چکے، اور اس کی جگہ آپ دوسری جو ہماری روٹین کی ایجوکیشن ہے اس میں آپ لوگوں کی توجہ دیکھیں. اور اس وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ جتنے دیندار طبقات اپنی خدمات سر انجام دینے والے ہیں، لوگ ان کی طرف سے بھی اپنی توجہ ہٹا چکے ہیں. آج شارٹ طریقے سے لوگوں نے دین کے ساتھ وابستگی اختیار کر رکھی ہے. مثلا سال جیسا ہی فسق و فجور میں گزاریں، ماہ ربیع الاول میں 20-25 لاکھ روپے لگا کے فاسق و فاجر اور بے دین نعت خانوں کو بلا کے ایک رات میں قوم کو نچوا کے مذہبی مجرا کروا کے فارغ کر دیتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ ٹائٹل لگ جاتا ہے کہ یہ عشاقان رسول ہے. جبکہ اسی پنڈال کے ساتھ جو مسجد ہوتی ہے، اس کا خطیب امام جو بیچارہ ہوتا ہے، اس کو 8 سے 10 ہزار روپے بمشکل دیتے ہیں، اور وہ بھی اس کو ذلیل کر کے خوار کر کے دیتے ہیں. یا تو فصلوں کا طے کیا ہوتا ہے کہ فصلوں پہ دیں گے، وہاں اگر ٹائم نہیں ملتا تو اگر دیتے ہیں تو پھر پہلی کا وعدہ ہوتا ہے تو 20 کو جا کے دیتے ہیں، پھر اگلی اس سے 20 کو جا کے دیتے ہیں. یہ لوگوں کا دین کے ساتھ. تیسری چیز ہے کہ آج عملی طور پر دیکھیں کہ لوگ کتنے دارالافتاء میں جاتے ہیں فتوے پوچھنے کے لیے. کوئی نہیں جا رہا. ہر شخص نے اپنے آپ کو دین میں کل کا درجہ دے رکھا ہے. تو علم دین جو ہے اس کی محبت ہے وہ اٹھ چکی ہے، اور اس کے ایک ذمہ دار ہم لوگ بھی ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں. ہم نے دین کے نام پہ وہ مسخرہ پن قوم کے سامنے رکھا ہے، الامان الحفیظ. تو کوئی سنجیدہ عالم کو سننا گوارا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اور علماء کے ذریعے کوئی دین حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں جمعے کا خطاب ہے، میلاد کے خطاب ہے، کلخانیوں پہ خطاب ہے، سیرت کی محافل میں آئے روز خطابات ہو رہے ہیں. معاشرے سے دین اٹھتا جا رہا ہے، جبکہ مذہبی مجالس، مذہبی پروگراموں کو آپ دیکھیں کہ کس حد تک پہنچ چکے ہیں. آقا کے فرمان کی صداقت کو سمجھے ذرا. دین کا علم کیا ہوگا؟ جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، اور اس پر تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں کیا ادارے، کیا عوام، کیا اس میں علماء نام نہاد، کیا اس میں تعلیم یافتہ لوگ، کیا اس میں کوئی شعبہ زندگی کی فیلڈ آپ دیکھ لیں، شعبہ زندگی دیکھ لیں، کسی فیلڈ کے فرد کو آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ وہ جھوٹ کا کس طریقے کے ساتھ سہارا لیتا ہے. حتیٰ کہ آپ کپڑے لینے بھی جائیں تو وہاں کس قدر آپ کو جھوٹ، چھوٹی سی چیز لینے جائیں، کپڑوں کو تو میں کسی کو نامینیٹ نہیں کرتا، ویسے کوئی بھی کاروبار ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ بات اس لیے آئی کہ کچھ عرصہ پہلے ہم ایک برانڈ پر گئے تو انہوں نے کہا کہ جی نا اس پہ 50% آف مل رہا ہے. تو 50% میں جو 4000 والی چیز تھی تو ہم نے کہا یہ 2000 میں ملے گی. تو جب انہوں نے وہ اپنے کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کیا تو وہ 50% آف والی چیز جو 4800 روپے کی نکل آئی. یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگے اصل میں وہ جو سٹیکر تھا نا وہ غلطی سے لگ گیا تھا. اب بندے کو شرم آتی ہے کہ یار وہاں سے اٹھا کے یہاں آ گیا ہوں. تو یہ جھوٹ کاروبار کے نام پہ، یہی آپ جوتوں کی دکان پہ چلے جائیں، کسی برانڈ پہ، کسی بھی برانڈ پہ چلے جائیں، یہی تماشا ہو رہا ہے. ہر طرف جھوٹ عام ہے. مذہبی سٹیجوں پہ دیکھ لیں کس طریقے سے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ کا کس حد تک سہارا لیا جاتا ہے. یعنی نہ اس کو سنا جاتا ہے، نہ اس کی قربت اختیار کی جاتی ہے، نہ پڑھا جاتا ہے. ایک بندے سے ساری زندگی آپ ملے نہیں ہیں، سلام نہیں کیا، اس کو براہ راست دیکھا نہیں ہے، براہ راست سنا نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پر. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ بندہ ہر سنی سنائی بات پہ عمل کرے. اور یہ بیماری آج سب سے زیادہ کسی طبقے میں ہے تو وہ مذہبی طبقے میں ہے.
شرم و حیا ختم ہو جائے گا. یہ تیسری علامت حضور نے بیان فرمائی. آپ دیکھ لیں معاشرے میں سے کس قدر حیا باختہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں، ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، اور ان فلموں اور ڈراموں میں جو لباس خواتین کو پہنا کے پیش کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذہن سازی کرنا مقصود ہوتا ہے. میں ابھی ان کو بتا رہا تھا کہ مجھے کسی دوست نے نا واٹس ایپ پہ ایک کلپ بھیجا. ایک لڑکے کی جاب لگتی ہے، وہ گھر آتا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک بھائی کی فیملی ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑکا رہ رہا ہوتا ہے. اس کی جب جاب لگتی ہے تو وہ مٹھائی لے کے آتا ہے اور وہ گھر آ کے اونچی آواز میں کہتا ہے جی مبارکباد، ٹھیک ہے نا. اب اس کی جو بھابھی ہوتی ہے وہ دوڑتے دوڑتے آ کے اس کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتی ہے. اب یہ عمل کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ یہ عمل اسی لیے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ عمل معاشرے میں اس کو کوئی معیوب نہ سمجھے. اور وہ بزرگ دیکھ رہا تھا، اس کا والد، اس نے کہا یہ کیا بے حیائی والے کام ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ بے حیائی ہے، گھر میں رہ رہے ہیں، بھابھی ہے، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیں پوری فیلڈ میں دیکھ لیں اس طرح حیا سوز واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں. قتل عام ہو جائے گا، یہ چوتھی علامت بیان فرمائی، ٹھیک ہے نا. مختلف ذرائع سے آپ دیکھ لیں، یعنی انسان کی قدر و قیمت آج جو گولی اس کے سینے میں اتاری جاتی ہے الیاذ باللہ اس سے بھی کم تر ہے انسان کی قدر و قیمت، ٹھیک ہے نا. جو آقا علیہ السلام پہ قرآن اترا تھا اس نے انسان کی، اس نے مذہب کو متعین نہیں کیا، اس نے فقط یہ کہا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے بغیر کسی جرم کے کسی جان کی روح لی، قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک جان کو زندگی بخشی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی. اللہ کے محبوب سب سے زیادہ جن کے حقوق کے علمبردار تھے وہ انسانیت کا طبقہ تھا، مذہب کے فرق کے بغیر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین نے ہر ایک کو جینے کا حق دیا. تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آج غصہ چڑھتا ہے اور اگلے بندے کا انجام ہم قتل سے پہلے تو کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اس کا انجام فقط قتل سوچتے ہیں. وہ جادو کے ذریعے ہو، وہ معاذ اللہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو، وہ طبعی موت مر جائے اس پر خوشی کا اظہار ہو، وہ قتل کے ذریعے ہو، وہ جس بھی ذریعے سے ہو، ہمیں ٹھنڈک پہنچتی ہے. ابھی کل پرسوں ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک سچا تھا یا جھوٹا تھا کوئی میسج ہماری نگاہوں سے سوشل میڈیا پہ گزرا. میں نے کہا کہ یار یہ خبر آ رہی ہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک صاحب کہنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کہنے لگے یار بہت چنگا تھا، چلو مر گئے نا مراد، ٹھیک ہے نا. اب وہ بندہ دینی سٹیجوں پہ جا کے آقا علیہ السلام کی عظمت کے نعرے بھی لگاتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو موت کی تمنا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اگر تم گناہگار ہو تو کہیں تم گناہ لے کر نہ جاؤ، اللہ سے زندگی کی بھیک مانگو کہ تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے. اور اگر نیکیاں کرنے والی زندگی میں ہو موت کی تمنا پھر نہ کرو، چونکہ نیکیاں جو کر رہے ہو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت جب 15 چیزیں کرے گی تو وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی. گھڑی دے دیں. میری امت جب 15 کام کرے گی تو وہ ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگی کہ وہ سمجھ جائے گی کہ قیامت شروع ہو چکی ہے. ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ قیامت شروع ہو چکی ہے. یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا قیامت کے نزدیک سب سے پہلی بات جس میں میری امت مبتلا ہوگی وہ یہ کہ لوگ، مالدار لوگ، زکوٰۃ کو، عشر کو اور جو فرض صدقات ہیں ان کو چٹی اور تاوان سمجھیں گے. اللہ نے مال دیا ہوگا، ذمہ دارہ دیا ہوگا، تو وہ یہی سوچیں گے مال تو سال بھر ہم نے کمایا، زمینوں میں تو ہم مٹی ہوتے رہے، پسینہ تو ہم اٹھاتے رہے، اب اس میں سے عشر نکال کے فلاں کو دیں. اور جو لینے والے بیچارے ہیں آپ اس کو کہیں کہ جی منہ اٹھا کے آپ آ جاتے ہیں، ہماری اس میں محنت ہے، دیکھیں جی بیج اتنے کا ہے، کھاد اتنے کی ہے، ہم اتنا ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے. تو جو فرض اللہ کا حق ہے اس کے محبوب نے
اور اللہ نے خود فرمایا حق للسائل والمحروم، یہ جو حق ہے سائل اور محروم لوگوں کا، لوگ اس کو چٹی اور تاوان سمجھیں گے۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں تو قیامت ابھی آنے والی نہیں، مطلب یہ ہے کہ قیامت کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ آپ ان علامات کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے اس منظر نامے کو تبدیل بھی فرما سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ امانت میں لوگ خیانت کریں گے۔ لوگ امانت کسی بھی سطح کی ہو، حتیٰ کہ آپ سے کوئی مشورہ بھی اگر کرے نا تو وہ مشورہ بھی امانت ہے۔ ریاض الصالحین کتاب الادب میں آپ نے کتنی حدیث ایسی پڑھی ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں سے مشورہ کرتے تھے، وہ مشورہ بھی بتانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، یہ چھوٹے بچے ہمارے بیٹھے ذرا توجہ سے سنیں، چھوٹے سے بچے کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں جب اپنی ماں کے پاس آیا تو دیر ہو چکی تھی، ماں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا کہ مجھے آقا علیہ السلام نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو میری ماں نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام ما حاجتہ، حضور کا کون سا کام تھا؟ میں نے کہا نہیں، یہ میرے اور آقا کے درمیان راز ہے، آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ کہنے لگی ہاں میرے بیٹے، جب پتہ چلا نا کہ جب مجھے نہیں بتا رہے تو تلقین کی بیٹے یہ حضور کا راز کسی کو نہ بتانا۔ آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا مشورہ مانگا۔ ابو بکر ہمارا یار ہے عمر، ان کی بیٹی جو ہے وہ حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، تو کیا خیال ہے اگر ہم ان سے شادی کر لیں تو ان کی دل جوئی ہو جائے گی؟ تو کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم خود عثمان غنی کے پاس چل کے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس چل کے گئے۔ سیدنا عثمان غنی نے تو انکار کر دیا، منع کر دیا کہ میں ان دنوں نکاح نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر خاموش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آقا علیہ السلام نے حضرت حفصہ سے شادی فرما لی، پھر صدیق اکبر نے فرمایا عمر مجھے نکاح کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں تھی، لیکن آقا نے ایک مرتبہ مجھ سے مشورہ لیا تھا کہ ابو بکر میں اگر اپنے دوست اپنے یار عمر کی بیٹی سے شادی کر لوں تو ان کی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے، یہ حضور کا راز تھا، میں افشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امانت کسی بھی سطح کی ہو، اس میں خیانت کرنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو جس سطح کا امین بنایا جائے، آپ کی ذمہ داری ہے، آقا علیہ السلام کے امتی ہونے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی پاسداری کریں، کوئی امانت رکھوائے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کی تعریف فرمائی، فرمایا میرے محبوب کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جن کے پاس ڈھیروں مال رکھا جائے تو جیسا رکھوائیں گے ویسے ہی آپ کو واپس کریں گے، اور کچھ ایسے بے ایمان ہیں کہ ایک دینار آپ رکھوائیں تو واپس نہیں کریں گے۔ امانت میں خیانت یہ قیامت کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آدمی بیوی کی فرما برداری کرے گا، بیوی کی یہ تیسری چیز، اور ماں کی نافرمانی کرے گا یہ چوتھی چیز۔ بیوی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق علیحدہ علیحدہ رکھے ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں، ماں کے حقوق الگ ہیں، کبھی ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے میں بیوی کے حقوق پورے کروں یا ماں کے حقوق پورے کروں۔ آقا علیہ السلام نے کر کے دکھائے، حضور کے صحابہ نے کر کے دکھائے رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بوڑھے والدین جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اس بیٹے کے لیے جنت کی پریوں جیسی خوبصورت ترین ہماری بہو آئے، جب وہ آتی ہے پھر بوڑھے والدین جو ہے نا ان کا وجود گھر میں برا لگنے لگتا ہے، ان کی بیماری گھر میں جراثیم کے پھیلنے کا سبب نظر آتی ہے، ان کا غصہ پھر گھر میں بچوں، جی آپ کا غصہ ہمارے بچوں کی تربیت پہ بڑا اثر انداز ہو رہا ہے، آپ کی تربیت انہوں نے نہیں کی۔ یہ چیزیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے ساتھ اچھائی کرے گا لیکن والد کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، دوست کے ساتھ اچھائی کرے گا اور اپنے ادھر دیکھیں پیچھے کون جا رہے ہیں، ادھر سے چلے جائیں، اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، جو بھی ان کو بلا کے آئے ادھر۔ پھر یہ 6 ہو گئی۔ 7ویں علامت مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا، مسجدوں میں دنیاوی باتیں ہوں گی، شور شرابہ ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ
کیا طوفان ہے، یہ تو کوئی آتا نہیں، اگر کوئی آئے تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ شراب عام پی جائے گی پانی کی طرح، اور یہ بڑے شہروں میں باقاعدہ جس طرح کولڈ ڈرنک سجائی ہوئی ہے نا، بڑے شہروں میں آج اس کے شراب کے نام مختلف رکھ کے ان کو ویسے ہی سجایا گیا ہے کہ تاکہ آنے والوں کو مانگنا نہ پڑے اور وہ بغیر کسی جھجک کے آئیں، پیمنٹ کریں اور اپنی مرضی کی بوتل اٹھائیں چلے جائیں، جس پر 3 سٹیپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی حرمت کا حکم نازل فرمایا تھا۔ یہ جب شرابیں عام پی جائیں گی سمجھ لیں قیامت شروع۔ ناچنے گانے والی عورتوں کا دورہ ہوگا، رواج ہوگا، دیکھ لیں آپ ساری چیزوں کو، آپ دیکھتے ہیں سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا سے لے کے عملی زندگی میں شادیوں پہ دیکھ لیں اور دیگر میلے ٹھیلے جو ہمارے ہاں فسق و فجور کے نام سے ایونٹس منعقد ہوتے ہیں، ان میں دیکھ لیں عورت کو کہاں کہاں جو ہے وہ نہیں نچایا جا رہا۔ اب اس میں مرد ریشمی لباس پہنیں گے، اصل ریشم وہ ہوتا ہے جس کو چھری یا تلوار کاٹ نہ سکے اور آگ جلا نہ سکے، لیکن ہمارے ہاں جو ریشمی آپ دیکھ لیں فیشن کے طور پہ اس کو کس طرح پہنا جاتا ہے، یعنی وہ لباس، آقا کے فرمان کا مقصد یہ ہے وہ لباس جو عورتوں کا ہوگا وہ مرد وہ اس لباس پہن کے عورتوں کی مشابہت میں نظر آئیں گے۔ مردوں کو اپنے لباس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیقی کے آلات کثرت سے ہو جائیں گے، موسیقی کے آلات موسیقی کی کثرت ہو جائے گی معاشرے میں، تو جس قدر ان آلات کی اجازت تھی اس سے ہم تجاوز کر چکے ہیں۔ میں نے یہ بات کئی مرتبہ بتائی کہ دف بجانا، یہ جو ڈھول ہمارے ہاں بجتا ہے، اس کی اجازت نکاح کے موقع پر ہے، اس تک کی اجازت، لیکن اس سے آگے تجاوز کرنا اور ایسے کام سر انجام دینا کہ جن کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، حدود کو تجاوز کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، دیکھ لیں آج گھر میں دیکھ لیں، اس کے 2 یعنی راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کو گالیاں دیں کہ ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے ہیں، دوسرا یہ کہ بڑے اکابرین کو جنہوں نے دین اسلام کو اس زمانے میں کھول کھول کے بیان کیا اور دین اسلام کا جو نور تھا وہ لوگوں کے مردہ سینوں اور مردہ روحوں تک پہنچایا، آج دیکھیں کن کن کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہم نے طے کر رکھا ہے کہ جو فلاں مسلک کا بڑا ہوگا اس کو ہم نے گالیاں دینی ہے، تو کوئی سٹیج ان چیزوں سے پاک نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تم سرخ آندھی، زمین میں دھسنے اور صورتیں بدلنے کا انتظار کرنا، اس میں سے کچھ چیزیں زمین میں دھسنا انسانیت شروع ہو چکی ہے۔ آندھیاں دیکھیں آپ پچھلی فصلوں میں، کبھی سنا تھا کہ اتنے موٹے موٹے اولے پڑیں، بارش بھی نہ ہو، بارش کا قطرہ نہ ہو اور اولوں کی بارش ہو جائے، کبھی سنا تھا، کبھی دیکھا تھا؟ یہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اتنے موٹے موٹے، دھوپ نکلی ہوتی ہے، دھوپ میں اولے برس رہے ہوتے ہیں، یہ قیامت کی علامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو سدھار رہے ہیں یا اپنے آپ کو ہم نے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ رکھا ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہے نا ظالموں کی تعظیم ان کے خوف کی وجہ سے کریں گے۔ ظالم ہے، رسہ گیر ہے، لوگوں کو اندر کرواتا ہے، باہر کرواتا ہے، رشوت لیتا ہے، اس کے شر اور اس کے ڈر سے بچنے کے لیے اس کی عزت اور تعظیم کی جائے گی۔ 14ویں علامت آقا علیہ السلام نے فرمایا حکومت نکمے، لالچی اور بد اخلاق لوگوں کو ملنے لگے گی۔ آپ تھوڑا سا تقابلی جائزہ اپنے حلقے سے لے کر اوپر تک ایوان اقتدار میں ان اقتدار کرنے والوں اور حکومت کرنے والوں کے علم کو بھی دیکھ لیں، اخلاقیات کو بھی دیکھ لیں، اور جن محکموں کے وہ منسٹر بنتے ہیں ان میں ان کی دلچسپی اور ان کا علم پوچھ لیا کریں کہ بھی آپ کو پیٹرولیم کا وزیر بنایا ہے تو پیٹرولیم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جناب آپ کو مذہبی مشیر بنایا ہے تو دین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی آپ کو بجلی کا وزیر بنایا ہے
وہ ایک بندے کو پتا ہوتا ہے خزانے کا، جس کو وہ وزیر بنایا جاتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں خزانے کا امیر ہوں، وزیر ہوں، اس کو میں نے لوٹنا ہے بس۔ جتنے لوگ ہیں ان کا علم دیکھ لیں، ان کا اخلاق دیکھ لیں، اور ان کا قوم کے ساتھ، آپ اگر اپنے کسی علاقائی گودے کے ساتھ کھڑے ہیں نا، بڈیرے کے ساتھ، آپ اگر اس سے ہٹ کے کسی اور سیاسی رہنما کے ساتھ چلے جائیں تو یہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ خود 5 سال میں 10 بار لوٹے بنے تو کیا کہتے ہیں؟ جی ہم نے تو ہلکے کی جو ہے نا وسیع تر مفاد میں یہ کچھ کیا ہے۔ ایک الیکشن ایک پارٹی کے ساتھ لڑیں گے، دوسرا الیکشن دوسری پارٹی کے ساتھ، تیسرا تیسرے کے ساتھ۔ آپ ان سے اگر اپنی وابستگی محبت تبدیل کریں گے تو آپ کو کوسیں گے، اور جب موقع ملے گا تو آپ پہ بھینس کی چوری کا پرچہ بھی کروائیں گے، آپ کو اور نہیں تو پانی کی چوری کا پرچہ کروائیں گے، لیکن خود جتنی بار لوٹے بنے لیڈر جو ہیں وہ، آپ نے ان کے پیچھے بس اللہ اکبر کہنا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے عیب نہیں نکالنے آپ نے۔ آخری بات، جب لوگ غنیمت کو اپنے ذاتی مال کی طرح سمجھنے لگیں گے، قوم کا بیت المال کا جو پیسہ ہوگا اس کو اپنے ذاتی مفاد میں سمجھیں گے۔ یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ اب ان میں سے ہم دیکھیں کہ کتنی پوری ہو چکی ہیں اور کتنی ہونے والی ہیں، اور ان میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کم از کم ہم دیندار لوگوں کو سوچنا چاہیے، جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، آپ بڑے ہیں، سینئر ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے دنیا کہاں جا رہی ہے، اور دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا مطالعہ کہاں تک ہے، کتاب کے ساتھ تعلق کتنا ہے ہمارا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنا تعلق ہے، مصلح کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ مصلح ایسے نہیں بنتے، مصلح بننے کے لیے کانٹوں کی سیج پہ چلنا پڑتا ہے، مشکلات کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے محبوب کو دیکھیں، آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، فقط زبان مبارک اگر ہلا دیتے نا کسی کے خلاف تو کائنات ایسے ایسے ہو جاتی، لیکن عملی طور پر میدان میں اترنا مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، کبھی احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو یہ سارے کام حادثے پر حضور نے نہیں چھوڑے، عملی پریکٹس کے ساتھ اس کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ تو جتنے آپ کے والدین ہیں، جنہوں نے آپ سے اچھی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، آج مصلے پر بیٹھ کر اپنا گریبان کھول کے دیکھیں کہ آپ ان کے حسن ظن کو کتنا پورا کر رہے ہیں، ان کی نیک تمناؤں کو کتنا دیکھیں۔ اگر تو آپ نے بننا ہے فقط مسجد کی امامت کا مولوی، تو وہ یہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، داڑھی آنے کا انتظار کریں، جن کی داڑھی آ چکی ہیں وہ 2-4 صورتیں سیکھ لیں، کوئی مسجد خالی ہے تو وہاں قابض ہو جائیں۔ آپ نے قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کے لیے اس وادی میں قدم رکھا ہے، تو آنے والے مسائل کو سمجھیں، آنے والے مسائل کیا ہیں، ان مسائل میں آپ نے کس قدر مطالعہ کرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ اپنے ہاتھ کو یوں نہیں رکھنا، مستقبل میں یوں رکھنا ہے، پیسہ کمانا بھی ہے، گھر والوں کو بھی کھلانا ہے، رسول اللہ کے دین کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے۔ دینے والے بنے آپ، لینے والے نہ بنے، اور اس کے لیے ابتدا آج سے آپ کو کرنی ہوگی۔ اپنا لباس دیکھیں، کیا میرا لباس باقی طبقات زندگی کے لوگوں سے اچھا ہے یا گیا گزرا ہے؟ یہی چیزیں تو ہمیں لوگوں میں مشکوک کرتی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو معاشرے کا وہ مظلوم اور وہ مجبور طبقہ بنا رکھا ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کے رحم و کرم پہ ہیں، لوگ ہی ہمیں کپڑے دیں گے تو ہم پہنیں گے، لوگ ہی ہمیں صابن دیں گے تو ہم نہائیں گے، لوگ ہی ہمیں روٹی دیں گے تو ہم کھائیں گے۔ یار ہمیں خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام یا صحابہ کرام نے کتنے گھروں سے روٹیاں منگوا کے کھائی تھی دین کے راستے میں۔ اللہ کے محبوب تجارت فرمایا کرتے تھے، کامیاب ترین تاجر تھے۔ اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا سورہ الضحیٰ میں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ میرے محبوب تنگ دست سے تو کیا ہم نے آپ کو آپ کی محنت کرنے کے عوض غنی نہیں کیا؟ آپ کو صحابہ کرام کو دیکھیں، کتنوں کے کاروبار تھے،
سو وہ مذہبی سوچیں اپنے ذہنوں سے نکالیں کہ لوگوں کے پیسوں روٹیوں پہ آپ نے پلنا ہے. خودداری سیکھیں, دین کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مثبت رکھیں. آج ہی سے مستقبل کا سوچیں کہ آپ کے پڑھائی کے 4 سال ہیں, آج ہی اگر جو آپ درس و تدریس کا کوئی ایک چینل ہی کھول لیں تو 4 سال کے بعد وہ کہاں تک ہوگا, آپ کو کتنا روزی دے سکتا ہے. 100 چیزیں مواقع سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو روزی کے مل سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ انسان بننے کا ہے کہ ہم رسول اللہ کے دین کے وفادار ہیں, اور وفاداری میں جو وضاحت آپ کی دائرے میں ہوتی ہے وہ باہر ہونی چاہیے. جس خوبصورتی کے ساتھ آپ استادوں کے سامنے بیٹھتے ہیں اسی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رہیں, تاکہ لوگ جو دین سے دور ہو چکے ہیں آپ کو دیکھ کے وہ دین کے ساتھ وابستہ ہوں کہ یہ ہے دین کے اصل علمبردار. تو کپڑوں سے گھن آ رہی ہو تو لوگ دین سے نفرت ہی کریں گے. تنگ نظری کا عالم یہ ہو کہ بچوں کو مدارس میں بلائیں اور مار مار کے ان کی لاشیں بھجوائیں. میں نے کل خطاب میں 2-4 باتیں بتائی ہیں. کون آئے گا دین کی طرف؟ سوچیں کہ ایک برانڈ سکول سسٹم اپنے بچوں کو کس قدر اخلاقی قدریں سکھاتا ہے, اور ہم اپنے بچوں کو کیا اخلاقی قدریں سکھا رہے ہیں. مدارس کی چٹائیوں پر بیٹھ کر بالعموم, الا ماشاءاللہ مستثنا بہت کم ہے, بالعموم آج نفرتیں پڑھائی جا رہی ہیں. اس محتمم مدرسے کے متولی اور محتمم کا جو مخالف ہوگا ان کے چھوٹے چھوٹے طلباء ان کی پگڑیاں اچھالیں گے. یہ سب کو زہر آج پلایا جا رہا ہے دین کے نام پہ. ہم نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں آپ سب کی عزت کریں. ہمارے شاگرد وہ ہیں جو باقی علماء اساتذہ کی عزت کریں, احترام کریں, جھک کے ملے ان کو. جو بھی ہے حضور کے دین کا خادم ہے, عالم ہے, آپ جھک کے ملیں, ادب کریں, احترام کریں, علم کا نور آپ کی پیشانیوں میں نظر آئے, اس کے ساتھ ساتھ عمل کا نور زیادہ نظر آئے, تب جا کے مزہ ہے. ہمیں اگر ہمارے ادارے کو, ہمیں ہماری ایکٹیویٹیز کو 100 بار کوئی گالیاں دے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ہماری طرفداری کرتے ہوئے کسی کو گالی دیں, پھر بھی حسن اخلاق سے پیش آئے, تب تو مزہ ہے. اگر آپ بھی, کل میں نے جمعہ میں کون سی حدیث, آقا علیہ السلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ بیٹا جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. یا رسول اللہ ایسا کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا براہ راست تو نہیں دیتا, لیکن جب وہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی. تو جب آپ کسی کے کو برا کہیں گے تو آپ ہمیں برا کہہ رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اول